أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا یا موسیٰ تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا بے شک اس میں قوماً جبارین قوم ہے جابر سخت قسم کی وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا منہا وہ نکل جائیں خود وہاں سے فَيَخْرُجُوا مِنْهَا پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو بے شک ہم داخل ہو جانے والے ہوں گے۔ قال رجلان کہا دو آدمیوں نے دو مردوں نے من الذین وہ ان لوگوں میں سے تھے یخافون جو ڈرتے تھے اللہ سے انعم اللہ علیہما انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ تم ان دشمنوں کے خلاف دروازے سے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہوگے اس میں فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ہی غالب آنے والے ہوگے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَتَوَكَّلُوا پس تم بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قالوا یا موسیٰ تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ابدا بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس بستی میں اس ارض مقدسہ میں کبھی بھی ماداموا فیہا جب تک وہ وہاں موجود رہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ پس جا تم اور تیرا رب فَقَاتِلَا پس تم لڑو جا کے اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنے کو کہا اور اس وقت جو ملک شام تھا بیت المقدس جس میں تھا اس پہ قوم عمالقہ قابض تھی۔ یہ بڑے جابر قسم کے لوگ قداور طاقتور لوگ تھے اور عمالقہ نے اس نسبت سے کہا جاتا ہے ان کے بڑے کا نام املیق تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ قوم عاد سمود وغیرہ یہ قوم عرب ہی سے تھی اور یہ ان کی نسل سے یہ لوگ تھے اور ان کا دنیا پہ بڑا دبدبہ تھا اور لوگ ان سے خائف رہتے تھے۔ ایسی قداور طاقتور جنگجو قوم تھی اور یہ شام پہ قابض تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تو وادی تیہ میں وادی سینا میں یہ رہ رہے تھے تو انہیں حکم ملا کہ تم
اس قوم کے خلاف جہاد کرو اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کرواؤ، اور یہ شام کا ملک اللہ نے نبیوں کی سرزمین اس کو بنایا، اسے ان سے حاصل کر لو۔ اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے جو 12 قبیلے اور ہر قبیلے کا جو سردار تھا تو 12 سرداروں کا چناؤ کیا اور انہیں جاسوسی کے لیے شام میں بھیجا، اور قریبی بستی اوریحہ تھی ان علاقوں میں بھیجا، جا کے ان کی خبر لو یہ لوگ کیسی جنگی مہارت رکھتے ہیں، جنگی طاقت، اسلحہ، سامان کتنا رکھتے ہیں، اور ان کے کون کون سے ٹھکانے ہیں، ان کی پوری معلومات لو۔ لیکن ساتھ فرمایا کہ جو معلومات ملیں وہ آ کر مجھے اور ہارون کو بتانا، ہم دونوں کے سوا کسی کو نہیں بتانا، کہ اگر معلومات ایسی ہوئیں کہ وہ قوم بڑی طاقتور ہے جیسے سنا ہوا تھا تو پھر یہ لوگ بددل ہو جائیں گے اور بزدلی کا مظاہرہ کریں گے اور لڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے فرمایا مجھے بتانا اور کسی کو نہ بتانا۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کر حال احوال اس قوم کے لیے۔ ایک روایت آتی ہے تفسیر بغوی میں، امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کی آبادیوں سے باہر ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اوج بن اونق اس شخص کا نام لکھا ہے، یہ بہت قداور شخص تھا، اور اس میں لکھا اس شخص کے احوال میں کہ 3333 فٹ ہاتھ اس کا قد تھا، 3333 ہاتھ اس آدمی کا قد تھا، اور یہ آدمی کھڑے کھڑے سمندر کی تہہ سے مچھلیاں پکڑتا اور سورج کے قریب کر کے ان کو بھون کے کھاتا تھا، اتنا قداور یہ شخص تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ نواسہ تھا، اور 3000 سال کے لگ بھگ اس کی عمر۔ تو اس آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں اور یہ اس وقت جنگل سے لکڑیں اٹھا کے سر پہ گٹھڑا اس نے رکھا ہوا تھا، لا رہا تھا گھر کی طرف، تو اس نے ان کو اجنبی دیکھا تو پوچھا کون ہو تم؟ تو انہوں نے ڈر کے بتا دیا کہ ہم موسیٰ کی قوم سے اور جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے ان کو اپنی آستین میں 12 کے 12 آدمیوں کو ڈال لیا اور ایسے آستین بند کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا، اور بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ ہیں ہماری جاسوسی کرنے والے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو پاؤں کے نیچے دے کر پسل دوں، سب کو پیس دوں، ان کو کچل دوں۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں چھوڑو ان کو واپس بھیجو، جا کر کے جو کام کرنے آئے ہیں اس کی خبر جا کے دیں کہ ہم لوگ کیسے ہیں، یہ جا کے ہمارے احوال بتائیں۔ تو یہ لوگ جب واپس آئے تو گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم کس قوم سے لڑنے جا رہے ہیں، اتنے طاقتور لوگ، اور انہوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے سب کو بتایا کہ توبہ توبہ توبہ، ان سے لڑائی کا سوچنا بھی نہ، سب کو ڈرا دیا۔ 2 آدمی تھے، حضرت یوشع ابن نون ابن افراہیم ابن یوسف، حضرت یوسف کی اولاد سے تھے یہ یوشع، اور دوسرے ایک کالب یا مالب ان کا نام لکھا ہے، کہ یہ 2 آدمی انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کی پابندی کی اور کسی کو نہیں بتایا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتایا، اور ان دونوں کو اللہ نے بعد میں نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع یہ نبی ہوئے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے خادم خاص تھے،
اور اسی طرح مالب یا کالب یہ بھی بعد میں اللہ نے ان کو بھی نبوت دی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی تھے، آپ کی بہن مریم بنت عمران ان کے خامد تھے۔ ان دونوں بات کی پابندی کی اور باقی 10 نے سارا قوم کو بتا دی۔ اب ڈر گئے، اور روایات میں ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے جب یہ احوال ان کو پتہ چلے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوا تھا کہ بھئی تیاری کرو جہاد کرنا ہے قوم عمالقہ کے خلاف، اب یہ اپنے گھروں میں لیٹتے چیختے چلاتے ہم مر گئے، ہم مر گئے، ہم کس قوم سے لڑائی کریں گے، اور یوں کہنے لگے کہ موسیٰ اور ہارون کو چھوڑو اور چلے ہم واپس مصر میں جا رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں عمالقہ والے جہاں نہ پہنچ جائیں۔ اور یوشع اور مالب جنہوں نے آ کر حضرت موسیٰ کو خبر دی تھی، اور انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اللہ کے بندو کیوں ڈرتے ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے پیغمبر تمہارے ساتھ ہیں، بس تم نے اتنا کرنا ہے کہ تم ہتھیار باندھ کے ان کے دروازوں تک پہنچ جاؤ، بس حملہ کر دو، آگے سارا کام اللہ کریں گے، اللہ کی قدرت سے تمہیں فتح ہوگی۔ تو جو ان کو بھی غصے ہوتے تم ہمیں مروانے لگو، یہاں تک کہ ان دو کو یہ مارنے لگے کہ تم ہمیں مروانے آئے ہو۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ قالوا یا موسیٰ، یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس ارض مقدسہ میں تو ایک ایسی قوم ہے جبارین جو بڑے جابر سخت قسم کے لوگ ہیں۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ایسے طاقتور کو جس کو مغلوب نہ کیا جا سکے، اور جو اپنی منشا کا کام زبردستی کسی سے لے لے تو ایسے طاقتور کو جابر جبار کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ قوم بہت جابر ہے، سخت قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں اس ارض مقدسہ میں جائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود ہی نکل کے چھوڑ دیں اپنی بستیاں۔ بھئی نادانوں، ایسے بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ طاقتور قوم اپنی آبادیوں کو خود ہی چھوڑ کے بھاگ دیں؟ تو کہنے لگے وہ خود ہی نکل جائیں تو فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر بے شک ہم وہاں چلے جائیں گے۔ قال رجلان، تو کہا دو آدمیوں نے، وہ دو یہی تھے یوشع ابن نون اور مالب، انہوں نے فرمایا من الذین یخافون، جو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ دو آدمی من الذین یخافون، یہ ان لوگوں میں سے تھے جن سے یہ بنی اسرائیلی ڈرتے تھے، یعنی قوم عمالقہ کے دو آدمی مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آگے کا لفظ مشیر ہے اس طرف انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا۔ اور اس سے بعد نے یہ تفصیل لی کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے ان کو کہا ادخلوا علیہم الباب، بھئی داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، تم جاؤ تو صحیح، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم داخل ہوگے ان کی بستی ان کے شہروں میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب آنے والے ہوگے۔ تو اگر یہ دوسری تفسیر کے یہ دو آدمی قوم عمالقہ کے تھے یہ مراد ہو، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ تم ان کے جسے اور قد کاٹ کو نہ دیکھو، وہ دل کے بزدل ہیں، بس تم ان کے دروازوں پہ جا کے دستک دو گے۔ دروازوں سے مراد یہاں شہر کی فصیلیں، پرانے زمانوں میں شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی اور اس کے چند ایک دروازے ہوتے تھے۔ بڑے شہروں میں ابھی بھی، ہمارے یہ گجرات میں بھی کابلی گیٹ، شہدولہ گیٹ، فیصل گیٹ، اس نام کے دروازے جگہوں کے اب بھی نام ہے، یہ لاہور کے شیراں والا گیٹ، فلاں گیٹ فلاں گیٹ۔ تو پرانے زمانوں میں شہر کی فصیلیں ہوتی تھیں، ان کے دروازے ہوتے تھے، تو یہ ایک طرز تھی شہروں کی حفاظت کی۔ تو اس سے مراد وہ دروازے ہیں شہر کے داخلے کے۔ تو انہوں نے کہا بس تم وہاں پہنچو گے
اور شہر میں داخل ہوگے تو وہ تم سے خائف ہو کے ڈر کے خود ہی مغلوب ہو جائیں گے اور تمہیں اللہ ان پہ فتح عطا کریں گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، پس اللہ اور اللہ پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخل ابدا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ انا لن ندخل، بے شک ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس شہر میں، اس ارض مقدسہ میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، اگر جہاد کرنا ہی ہے تو جا تم، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَ، تم جا کے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے رہنے والے، ہماری تو مجال نہیں کہ ہم جائیں وہاں اور ان کے خلاف لڑیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جانے۔ مطلب یہ تھا کہ تم جا کے اکیلے لڑو، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ تیرا رب لڑے جا کے، ظاہر ہے یہ تو گستاخی تھی اللہ کی، اور اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کافر تو نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، بعد میں وادی تیہ میں یہ 40 سال رہے، اللہ ان کو من سلوہ دیتے رہے، تو کفر والا معنی تو یہاں پہ نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا کے لڑ، تیرا رب تیرے ساتھ ہو، تیرا رب بھی تیرے ساتھ ہو اور وہ تیری مدد کرے۔ ہماری ہمت تو نہیں ہے ان کے خلاف لڑنے کی، ہم تو بس یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اکیلے جا کے لڑائی لڑ لو۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ اور دیکھیے کس قدر بد نصیب یہ قوم تھی، کس قدر انبیاء علیہ السلام کا قرب ان کو حاصل تھا، لیکن پھر بھی بزدلی، کم ہمتی ان کی اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ یہ لوگ ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہی بات حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے بدر کے موقع پر جب حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ کافر باہر پہنچ گئے اور وہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں اب ہم کیا کریں، تو صحابہ سے مشورہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلاں فلاں، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کا حکم ہونا چاہیے، ہم آپ کے آگے پیچھے بائیں دائیں ہر طرف آپ کے ہوں گے، ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم آپ کے چاروں طرف ہو کر کے لڑیں گے، ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان تھی کہ وہ اپنی جانیں لڑا دیتے تھے حضور پر، اور احد میں ایسے صحابہ نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار کا نشانہ تھا، ہر طرف سے تیر حضور کی طرف آ رہے تھے، تو صحابہ نے اپنے آپ کو حضور کے سامنے کر دیا اور خود اپنی جانیں دے دی اور حضور کا تحفظ کیا۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انصار صحابہ میں سے 7 بچے جو 15-16 سال کی عمر کے تھے، حضور کا دفاع کرتے ہوئے 7 بچے شہید ہوئے تھے۔ یعنی ان کے نوجوانوں میں چھوٹی عمر کے لوگوں کا یہ جذبہ تھا حضور کے تحفظ کے لیے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور بڑے درجے کے صحابہ کا بھی یہی عالم تھا، اور اسی طرح عورتوں کا بھی یہ عالم تھا۔ ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرز ابن عامر فہری نے حملہ کیا، جس سے آپ کے چہرہ مبارک پہ زخم آیا، اور اس نے جب دوسری بار حضور پہ حملے کی کوشش کی تو اس عورت نے اپنا کندھا حضور کے آگے کر دیا، اس کے کندھے پہ اس کا وار چل گیا اور حضور کی بچت ہوگی، اور آپ کا تحفظ اس انداز سے ایک عورت نے کیا۔
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے یہ درجہ اور مقام دیا تھا۔ باقی ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے منہ پہ ایسی بے ادبی کی باتیں اور بزدلی اور کمزوری کی باتیں کہہ جاتے تو انہوں نے کھا آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو جہاں بیٹھے ہیں۔ آگے پھر مزید اس کا ذکر انشاءاللہ۔